بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ممالک میں آج کل جو بات زیر بحث ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ ہمارے ملک میں بھی اس کے بارے میں سوالات ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا آپ تسلیم کرنے والے ہیں یا آپ پر دباؤ ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صراحت سے آیا ہے کہ آپ کے یعنی مسلمانوں کے یہ لوگ دوست نہیں ہو سکتے۔ اس مسلمانوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، لیکن کچھ ممالک نے پہل کرتے ہوئے اس جمود کو، اس چیز کو ختم کر دیا کہ جو بنیاد تھی، جو اصول تھا، اور اس اصول کو ختم کرنے کے بعد وہ یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے میں مصروف ہیں۔ اور اس کی تشہیر کے کیونکہ سارے ذرائع انہی یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس پر بہترین طریقے سے اس بات کی تشہیر کر رہے ہیں کہ ہم کچھ مسلمان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات وابستہ ہو گئے ہیں، اب بعد میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں تاکہ وہ گریٹر اسرائیل جو ہے یعنی ان مسلمانوں کو غلام بنانے کا جو اپنا خواب ہے وہ پورا کر سکیں۔ آخر الزمان یعنی اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، ان احادیث کو اس زمانے پہ منطبق اگر کرنا چاہیں ہم تو ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں عام فرد جو ہے، عام شخص جو ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح آپ اگر آج کے زمانے میں موسیقی سے دور رہنا چاہیں تو کیسے رہیں گے، یا آج کے زمانے میں آپ سود سے دور رہنا چاہیں تو کس طرح رہ سکیں گے، یا مغرب میں اگر آپ آج کے زمانے میں حلال فوڈ، مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبح ہوا گوشت کھانا چاہیں تو کیسے کھائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سی مشکلات جو احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، جس میں سود کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، عورتوں کا فیصلے کرنا، مردوں کا غلام ہو جانا، اور اس طرح شہوت پرستی، اور یہ سارے مسائل جو آج ہمارے زمانے میں پیش آ رہے ہیں، وہ سارے مسائل احادیث میں ذکر ہو چکے ہیں، لیکن ان کا امپلیمنٹیشن اگر ان کی تطبیق کی جائے تو دیکھنے میں یہ آئے گا کہ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ اپنے عروج پر پہنچیں گی، یہ اپنے دشمنوں کو تہہ تیغ کریں گی، مسلمانوں کو پر ظلم و ستم ڈھائیں گی، لیکن ایک گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی ہمیشہ ان کے مد مقابل رہے گا اور خدا ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب وہ گروہ جو مسلمانوں کا ہے اور وہی جو بعد میں غلبہ پیدا کرے گا، پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اور سیویئر آف دا مین کائنڈ جو امام مہدی کے ظہور کے بعد جو لوگ ان کے حامی و ناصر ہوں گے، یہ وہی ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے، جو اپنے مال و زر کی لالچ کے لیے، اپنے اقتصاد کو ٹھیک کرنے کے لیے، آسائشوں کے لیے اپنے ضمیر کا یا اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ اگر بہت سے مسلمانوں نے یا بڑے بڑے ان ممالک نے کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا علمبردار کہتے تھے، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ پیمان باندھ لیے ہیں، تو ان ممالک کو کہ جو حقیقی مسلمانوں کے علمبردار ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور خصوصاً ہمارا ملک جس کی جو دشمن کی نظر میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے اور جس کا عسکری قوت، عسکری طاقت دشمنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، اس ملک کے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اس ملک کے مسلمانوں کو سچے عاشق رسول اور سچا مسلمان رہنا پڑے گا تاکہ وہ مشکل حالات کا مقابلہ کر سکیں اور آنے والے تمام چیلنجز کو اور آنے والے تمام مشکلات کو فیس کر سکیں۔ اور ان حالات میں جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا، جب حق و باطل ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، یا باطل اپنی پوری
قدرت میں ہوگا، پوری قوت میں ہوگا، اور مسلمانوں کا اور ان تمام افراد کا کہ جو عدالت خواہی یا انصاف کا پرچم لیے ہوں گے ان کو تہہ تیہ کرے گا۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کو ثابت قدم رہنا ہے، تاکہ صحیح عاقبت جو ہے، حقیقی دنیا جو ہے، یہ اس سے بعد والی دنیا میں ہے، اس میں انہیں کامیابی مل سکے، اور اس دنیا میں ہم اس گروہ کے ساتھ ہو سکیں کہ جو حقیقت میں کامیاب ہوگا، جو حقیقت میں مسلمانوں کو فتح دلوائے گا۔ تو خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنے حقیقی دشمنوں کی پہچان عطا کرے، اور ہم ان کے مد مقابل ایک طاقت بن کر ابھریں۔ بہت شکریہ۔